दोस्तों नवंबर 1971 में दो इसराइली फाइटर जेट्स एक नामालूम एयरक्राफ्ट के पीछे लगे हुए थे। ये इसराइली त्यारे F4 फैंटम त्यारे थे। F4 फैंटम्स दुनिया के तेज़ तरीन त्यारों में से एक हैं, लेकिन इनकी स्पीड इतनी नहीं थी कि इन नामालूम त्यारों को पकड़ सकें। इसराइली त्यारे जिस त्यारे को चेज़ कर रहे थे वो MiG-25 फॉक्सबैट जेट था। ये फाइटर जेट जो इंतहाई तेज़ तो है ही और साथ में काफ़ी ऊंचा भी परवाज़ कर सकता है। ये किसी भी फाइटर और एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। दोस्तों आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे फास्ट तरीन जो फाइटर जेट है, मतलब जो लड़ाका और जहाज़ से लड़ने वाला, उस पर मतलब कौन सा है दुनिया में जो सबसे तेज़ और सबसे ताकतवर माना जाता था उसे, मतलब भाई है या आगे होगा। मतलब दोस्तों आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो बहुत मज़े की आने वाले इंशाल्लाह। और जिस कंट्री के पास फाइटर जेट वो है, मैं कहता हूँ वो बहुत लकी होंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मिलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों नवंबर 1971 में दो इसराइली फाइटर जेट्स एक नामालूम एयरक्राफ्ट के पीछे लगे हुए थे। ये इसराइली त्यारे F4 फैंटम त्यारे थे। F4 फैंटम्स दुनिया के तेज़ तरीन त्यारों में से एक हैं, लेकिन इनकी स्पीड इतनी नहीं थी कि इन नामालूम त्यारों को पकड़ सकें। इसराइली त्यारे जिस त्यारे को चेज़ कर रहे थे वो MiG-25 फॉक्सबैट जेट था। ये फाइटर जेट जो इंतहाई तेज़ तो है ही और साथ में काफ़ी ऊंचा भी परवाज़ कर सकता है। ये किसी भी फाइटर और एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। सोवियत यूनियन का ये MiG-25 एक दहाई तक पूरी दुनिया के लिए मुअम्मा बना रहा और मगरबी खुफिया एजेंसियां इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने में हाथ पांव मारती रहीं। दोस्तों कोल्ड वार के इब्तदाई सालों में एक नई किस्म का वेपन सामने आया जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर था। अमेरिका एक ऐसा ही नया इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर बना चुका था जो दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता था। अमेरिका का ये पहला बैनुल बरआज़मी बॉम्बर ना सिर्फ ज़्यादा रेंज रखता था बल्कि उस वक्त दुनिया के किसी भी बॉम्बर से तेज़ और ऊंची परवाज़ कर सकता था, जो कि इसको इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल बनाता है। इसके बाद अमेरिका ने मज़ीद पहले से बेहतर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डेवलप करना शुरू कर दिए जो पहले से ज़्यादा तेज़ और हायर थे, जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी इन बॉम्बर्स को रोकने के लिए अपने फाइटर इंटरसेप्टर्स की काबिलियत को बढ़ाया। लेकिन जब 50s के आखिर में सोवियत इंटेलिजेंस को मालूम हुआ कि अमेरिका एक स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्बर बनाने जा रहा है जो कि सबसे तेज़ तरीन और बहुत ऊंची परवाज़ करेगा, जो कि किसी भी सोवियत इंटरसेप्टर से इंतहाई तेज़ होगा। इन शॉर्ट अमेरिका का ये नया त्यारा सोवियत यूनियन की पूरी एयर डिफेंस के लिए एक चैलेंज बनने वाला था। अमेरिका का ये नया त्यारा XB-70 था और इससे कुछ साल पहले ख्याल किया जाता था कि इस किस्म का बॉम्बर बनाना नामुमकिन है, लेकिन अमेरिकन्स का मकसद था कि चंद ही सालों में ये बॉम्बर बना लिया जाए। इस किस्म के त्यारे के बारे में सुनकर सोवियत लीडरशिप में पैनिक सी सिचुएशन बन गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते सोवियत यूनियन को अपने 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एयर स्पेस की हिफाजत करना थी। किसी भी लम्हे अमेरिकन बॉम्बर्स नॉर्थ से दाखिल हो सकते थे या ईस्ट में मौजूद बेसिस से या वेस्ट से नेटो एलाइड कंट्रीज़ की मदद से, और सिर्फ मुट्ठी भर सुपरसोनिक बॉम्बर पूरी सोवियत एयर डिफेंस को मगलूब करने के लिए काफ़ी होने वाले थे। सोवियत यूनियन के पास सिर्फ चंद ही साल थे कि वो एक ऐसा नया इंटरसेप्टर डिज़ाइन और बिल्ड करें जो अमेरिका के अपकमिंग बॉम्बर XB-70 को रोक सके या इंटरसेप्ट कर सके। इसके लिए जाहिर है इसकी परफॉर्मेंस भी अमेरिका के XB-70 से मैच करती हो। ऐसे त्यारे को सोवियत यूनियन ने रिकॉर्ड टाइम में डेवलप करना था, और ना सिर्फ ऐसा एक ही डेवलप करना था बल्कि इतनी बड़ी एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए ऐसे सैकड़ों त्यारे बनाने थे। सोवियत यूनियन की सारी मुश्किलात का हल और सारे सवालात का जवाब MiG-25 फॉक्सबैट था, एक ऐसा इंटरसेप्टर जो सोवियत यूनियन पर आने वाली एक नई मुसीबत पर काबू पाने वाला था। XB-70 को कैच करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि इंजीनियर्स इस MiG जेट को इंतहाई ताकतवर इंजन से इक्विप करें।
لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ نیا انجن ڈیولپ کر سکیں. سو انہوں نے نئے انجنز کی بجائے ان ٹربو جیٹ انجنز کا استعمال کیا جو کہ اوریجنلی کروز میزائلز اور ریکونیسنس ڈرونز کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ اب تک کے سب سے بڑے انجنز تھے جو کسی فائٹر پر لگائے گئے تھے. لیکن یہ انجنز بنیادی طور پر ڈسپوزیبل تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ MiG-25 کے انیشل ورژنز میں جو انجنز لگائے گئے ان کی سروس لائف صرف 150 گھنٹے تھی، اور انٹرسیپٹ سپیڈز پر MiG-25 کو سیریس کینیٹک ہیٹنگ کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اور اس کے کچھ حصے تو 300 ڈگری سیلسیس تک جانے والے تھے. لیکن لائٹ ویٹ ہیٹ ریزسٹنٹ ٹائٹینیم کو ماس سکیل پر پروڈیوس کرنا انتہائی مشکل تھا. سو انجینئرز نے اس جیٹ کو بڑی حد تک ہیوی نکل سٹیل ایلوئے سے بنایا، وہ مٹیریل جو تیزی سے ایک ساتھ ویلڈ کیا جا سکتا ہے اور ایون کہ آسانی سے موسٹ ریموٹ اور ال ایکوپڈ ایئر بیس پر ریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی یہ جیٹ کبھی بھی زیادہ مینوریبل نہیں ہو سکتا، اور یہ قابل قبول بھی تھا کیونکہ یہ جیٹ خاص طور پر بامبرز کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جہاں اتنی مینوریبلٹی کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی. دشمن کے بامبرز کو سپورٹ کرنے کے لیے MiG-25 کو ایک بڑے 600 کلو واٹ والے ریڈار سے اکوپڈ کیا گیا جو 100 کلومیٹر دور تک ہائی فلائنگ ایئر کرافٹ کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور پھر اسے 4 فضا سے فضا تک مار کرنے والے اب تک کے سب سے بڑے میزائلوں سے لیس کیا گیا. یہ طیارہ انٹرسیپٹر تو تھا ہی، ساتھ ساتھ یہ ڈیڈیکیٹڈ ریکونیسنس ورژنز ایئر کرافٹ بھی بن سکتا تھا جو کہ پاورفل سرویلنس کیمراز، انکریزڈ رینج اور ہائر سروس سیلنگ پر مشتمل ہوتا. اس کے کچھ ورژنز ہائی الٹیٹیوڈ بامبنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن MiG-25 کی بڑی تعداد ایز اے انٹرسیپٹر ہی بنائی جانے والی تھی. اس طیارے کی میچ پروڈکشن 1969 میں شروع ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر ایک مہینے میں 100 کے قریب MiG-25 اسمبلی لائن میں رولنگ آف ہونے لگے. MiG-25 تاریخ کا سب سے اونچا اڑنے والا اور تیز ترین انٹرسیپٹر جیٹ بننے والا تھا، جس نے کولڈ وار میں بھی اپنا گہرا اثر چھوڑا. سوویت یونین اپنی ایئر سپیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسا طیارہ تو چاہتا ہی تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ طیارہ پوری طرح سے سروس میں آنے سے پہلے ہی دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دے اور دشمن کو سرپرائز دے. اس لیے جب یہ ابھی میس پروڈکشن میں بھی داخل نہیں ہوا تھا تو 1967 میں ایک بڑے ایئر شو میں اس ایئر کرافٹ کو ڈالا گیا. سوویت یونین نے شور کیا تھا کہ اس ایئر شو کو امریکنز بھی بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس ایونٹ کو ویسٹرن اور انگلش آڈینس کے لیے بھی اسپیشلی براڈ کاسٹ کیا گیا تھا. اس شو میں سوویت یونین نے اپنے کچھ ایئر کرافٹس پہلی دفعہ انویلڈ کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنا بہترین طیارہ اس شو کے اینڈ کے لیے بچا کے رکھا تھا، اور آخری 10 منٹ میں 3 MiG-25 ایئر کرافٹ گرجتے ہوئے آڈینس کے سامنے سے گزارے گئے. اور یہ آخری 10 منٹ ویسٹرن کنٹریز کے لیے اگلے 10 سال تک کے لیے درد سر بن گئے. اس نے ویسٹرن انٹیلیجنس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی. ایک ایسا طیارہ جس کے بارے میں نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، وہ اچانک سے سامنے آ گیا. ظاہر ہے کسی کو بھی اس کی سپیکس کا، اس کی کارکردگی کا نہیں پتہ تھا، تو ایسے میں دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا تو لازم تھا. دیکھنے والے اس طیارے کے بڑے ونگز کی وجہ سے اس کی بہت اچھی مینوریبلٹی کا اندازہ لگا رہے تھے. اس کے ایئر انٹیکس کو دیکھتے ہوئے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ اس کے انجنز بڑے پاورفل ہیں، اور ایکسپرٹس یہ بھی اندازہ لگا رہے تھے کہ اس میں لائٹ ویٹ ٹائٹینیم کا استعمال بھی کیا گیا ہے. لیکن امریکہ کے لیے سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ سوویت یونین کا یہ طیارہ امریکہ کے اس نیکسٹ جنریشن کانسیپٹ طیارے سے کافی حد تک ملتا تھا، جو ابھی صرف کانسیپٹ ہی تھا اور اگلے 10 سال تک بھی تیار نہیں ہونے والا تھا. کیسا لگے گا کہ جس نیکسٹ جنریشن جیٹ کے بارے میں آپ نے صرف سوچا ہی ہو اور آپ کے پاس صرف کانسیپٹ ڈیزائن ہی ہو، اور دشمن اس طرح کا طیارہ آپ سے پہلے بنا لے. واشنگٹن میں موجود ملٹری پلانرز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر سوویت یونین کیسے اتنی آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ چند ماہ بعد ہی سوویت یونین سپیڈ اینڈ الٹیٹیوڈ میں انکریڈیبل نیو ورلڈ ریکارڈز رجسٹر کرنے والا تھا. رہی صحیح کسر میڈیا نے پوری کر دی. میڈیا نے بھی یہ شور مچایا ہوا تھا کہ سوویت یونین کا یہ مسٹیریس جیٹ مغرب کی تعمیر کردہ کسی بھی چیز کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، جس نے مغرب کے لیے ایک الگ ہی خوف کی فضا قائم کی ہوئی تھی. یہاں تک کہ US ایئر فورس چیف آف سٹاف نے بھی پہلی دفعہ پبلکلی تسلیم کیا کہ سوویت یونین کے پاس وہ جیٹ ہے جسے امریکہ میچ نہیں کر سکتا.
اس نئے پراسرار جیٹ کی وجہ سے امریکہ کی موٹیویشن بھی بڑھ گئی کہ وہ بھی اس طرح کا نیکسٹ جنریشن جیٹ بنائے گا، لیکن امریکہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ تھا کہ کسی طریقے سے سوویت یونین کے اس طیارے کے بارے میں انفارمیشن ملے، اور 1971 میں انہوں نے اس طیارے کی ایک اور جھلک دیکھی جس نے امریکہ اور اتحادیوں کو مزید پریشان کر دیا۔ 1971 میں سائنائی پیننسولا پر اسرائیلی ریڈار کنٹرولرز نے MiG 25 کو ٹریک کرنا شروع کیا، اور اس وقت ان طیاروں کی سپیڈ آواز کی رفتار سے 2.5 گنا تیز دیکھی گئی، یعنی ماک 2.5 تک، اور اونچائی 20 کلومیٹر تک۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان ریڈارز نے ان طیاروں کی سپیڈ 3 ماک سے بھی آگے کی نوٹ کی۔ یہ جیٹس اتنے تیز اور ہائی فلائی کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا کا کوئی بھی طیارہ انہیں کیچ نہیں کر سکتا تھا، اور 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک MiG 25 ایک معمہ بنا رہا، اور مغربی انٹیلیجنس کے لیے درد سر کہ جسے اس طیارے کی کوئی انفارمیشن اب تک حاصل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ڈرامائی طور پر تبدیل ہونے والا تھا، ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس سے سارے راز سارے سیکریٹس، اس طیارے کی ساری انفارمیشن اور سارے سرپرائزز ایک ہی جھٹکے میں ویسٹرن ملٹری انٹیلیجنس کے ہاتھ لگنے والے تھے۔ ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا کہ جس نے سوویت ایئر فورس کو بے انتہا نقصان پہنچایا؟ اور اگر آپ نے اس سے آگے کی کہانی جاننی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہنٹ کے لیے بتا دوں کہ یہ شخص سوویت یونین کے سب سے زبردست اور خفیہ ہتھیار کا راز افشا کرنے کی وجہ بنا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ یار بہت ڈینجرس میں کہتا ہوں فائٹر جیٹ تھا، اس کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا مطلب نا جس طرح وہ اس کے تھے ٹائر وغیرہ اور بیک اپ، اس کا جو انجن تھا اس میں سے آگ نکال سے دیکھ کے بھی لگ رہا تھا بہت تیز ہے فائٹر جیٹ ہے۔ اس کے بارے میں کافی سنا ہوا ہے بھی تھا، ویسے بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کا اب تک کا مہینہ بنایا گیا جو مطلب استعمال کرتی تھی کنٹریاں، جو 2-3 کنٹریاں تھیں، مطلب بہت خطرناک فائٹر جیٹ تھا، اور امریکہ اس کے راز چوری کرنے کے لیے مطلب بہت اس میں پیسے لگایا، اور بہت اس سے بعد جا کر وہ کامیاب ہوا، مطلب بہت خطرناک فائٹر جیٹ تھا۔ دوستوں ویڈیو بہت مزے کرنے تھی، اور آپ نے سب سے پہلے ہمارا اگین چینل سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے فیس بک پیج بھی لائک کرنا ہے، اور ہمیں بتانا بھی کس طرح کے مطلب چینل پہ ہم ریئیکشن دیں اور کس طرح کی ویڈیو ہم بنائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔